کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناچاکی اور ان کی یہ آپس میں جو پریشانی ہوتی ہے یہ کوئی کھانے پینے اور اڑنے بچھونے کی چیزوں پہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کے درمیان جو بے اطمینانی اور بے سکونی آتی ہے وہ جنسی بے توجہی کی وجہ سے آتی ہے، ایک دوسرے پر بے اعتمادی کا سبب، اور اس کو قرآن کریم نے نشوز فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نشوز جو ہے یہ ایک اس تصور کا نام ہے جو خود کو برتر سمجھتا ہے اور دوسرے کو اپنے برابر نہیں سمجھتا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، یعنی اگر تم لوگوں کو کسی عورت کو یہ خطرہ ہو جائے اپنے شوہر سے نشوز اور اعراض کا کہ مرد مجھے اپنے برابر نہیں سمجھتا اور وہ مجھ سے ایک اچھی بیوی کے تلاش میں ہے۔ ابو بکر جساس رحمہ اللہ ایک بڑے محقق گزرے ہیں، انہوں نے اس کو نشز الارض سے ماخوذ فرمایا ہے، زمین کی اونچی جگہ جو دوسری زمین سے اونچی ہوتی ہے، تو اس لیے نشوز کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، برتر سمجھنے لگے، یا عورت خود کو اپنے شوہر سے برتر اور بالا سمجھنے لگے، تو اس کا معنی انہوں نے کیا ہے مخالفت پر اتر آنا، نافرمانی کرنے لگ جانا، جھگڑنا، بدسلوکی کرنا، مقابلے کے لیے کھڑا ہو جانا۔ تاج العروس اور اسی طرح ابن فارس وغیرہ کی یہ تحقیق ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ نے نشوز کسی چیز کا اپنے مقام سے ہٹ جانے کا انہوں نے معنی فرمایا ہے کہ کوئی چیز جب اپنے مقام سے ہٹ جاتی ہے، لہذا اس لحاظ سے وہ فرماتے ہیں ہر نامناسب رویہ مرد کا عورت کے لیے نشوز ہے اور عورت کا مرد کے لیے نشوز ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عورت کی طرف سے بات ہو، عورت میں نشوز نظر آئے، عورت خود کو برتر سمجھنے لگے، عورت شوہر کو اپنا برابر نہیں سمجھتی اور نہ ہی شوہر کو توجہ دیتی ہے، بلکہ شوہر سے اس کی آنکھیں کسی اور طرف کسی اور کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ اگر تمہیں عورتوں کے بارے میں نشوز کا گمان ہو جائے کہ عورت کی آنکھیں کوئی اور ڈھونڈ رہا ہے اور عورت مجھے اپنے آپ سے نیچی سمجھ رہی ہے اور وہ مجھے اپنا برابر نہیں سمجھتی اور وہ مجھ سے اعراض کر رہی ہے اور اس کی آنکھیں کوئی اور ڈھونڈ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعِظُوهُنَّ، پہلی بات یہ ہے تم ان کو نصیحت کرو۔ اگر وہ نصیحت سے بھی نہ سدھرے تو اللہ فرماتے ہیں وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر ان کے خوابگاہوں میں ان سے جدائی اختیار کرو، چند دن کے لیے اپنی بیوی سے الگ سو جاؤ، یہ نہیں کہ کسی اور گاؤں میں چلے جاؤ، کمرے ہی کے اندر اس سے کروٹ بدل لو تاکہ اس کو سمجھنے کا موقع ملے۔
अगर इसको भी वो ना समझ सके तो अल्लाह फरमाते हैं वज़रिबूहुन्ना, फिर उनको मामूली सी सजा दो। लेकिन कुरान करीम में पहली आयत 128 में जो मैंने एराज़न का लफ्ज आप लोगों के सामने रखा, बेतवज्जुही, एराज का माना बेतवज्जुही, बेहतर की तलाश। जैसे कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो की एक रिवायत है, इसको अगरचे हम मुस्तनद और उसको कवी और सही हम नहीं समझते, लेकिन माने को अगरचे ये मौज़ूआत और ज़ईफ़ रिवायात जिन लोगों ने बनाई है वो अरबी ज़बान के माहिर तरीन लोग थे, मानी की उनसे कुछ न कुछ तायीन हो जाती है। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है कि सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गुमान किया कि उनकी तवज्जो मेरी बजाय आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर ज्यादा है, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल, तुम मुझे तलाक मत दो, हाँ मैं अपनी बारी आयशा के हवाले करती हूँ। इस रिवायत को अगरचे इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने गैर सही करार दिया है और रिवायत है भी कमजोर, इसलिए कि यहाँ हुजूर की बीवी मुबारका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे बदगुमानी कर सकती है और पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कैसे एराज कर सकते हैं। फिर भी मगर इस रिवायत से कम ये बेतवज्जुही और एराज का माना समझ में आया। फिर दूसरी रिवायत जो मैंने 34 की बयान की है, इसमें नुशूज का लफ्ज आया है, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, तो इस पर जो रोशनी पड़ती है वो हज्जतुल वदा के खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में बहुत बड़ा खुतबा इरशाद फरमाया, लेकिन उसमें मैं चंद अल्फाज आप लोगों के सामने रखता हूं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि औरतों के बारे में मेरी उम्दा वसीयत आप लोग याद कर लेना, औरतें वो जात है जो तुम्हारी ऊपर अपनी जवानी लुटाती हैं और वो सारी जवानी खत्म करके बूढ़ी हो जाती है, लिहाजा तुम औरतों के साथ ज्यादती मत करो, इल्ला ये कि वो खुली बेहयाई करे। इससे ज्यादा इन पर कोई हक नहीं कि तुम उनके ख्वाबगाहों में उन्हें अकेला छोड़ दो, या जिस्मानी सजा जो ज्यादा अजियत